اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر ویور، السلام علیکم۔ سٹوری کے مطلب سمجھنے کے لیے میرے ساتھ سٹوری کے لاسٹ تک رہیے تاکہ آپ کو کچھ علم حاصل ہو سکے۔ کچھ گزری ہے، کچھ گزر جائے گی۔ قصے مختصر ہے۔ ایک بادشاہ کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی تھی۔ اللہ کی قدرت سے دونوں بچے بڑے ہوتے گئے اور بالآخر جوان ہو گئے اور دستور کے مطابق بادشاہ کے دربار میں آنے جانے لگے۔ بادشاہ کے محل میں ایک بہت خوبصورت اور سریلی آواز کی مالک ایک گلوکارہ تھی جو ہمیشہ دربار میں گاتی اور ناچتی تھی۔ اسے انعام بادشاہ اور دربار میں آنے والوں سے بہت مال و دولت ملتی تھی۔ ایک رات معمول کے مطابق گلوکارہ گا اور ناچ رہی تھی۔ اتفاق سے اس شام اس کی محفل نہ جم سکی اور آہستہ آہستہ ساز بجانے والے بھی سست ہو گئے۔ یہ حال دیکھ کر گلوکارہ نے فوراً ساز بجانے والوں سے کہا، کچھ گزری ہے، کچھ گزر جائے گی۔ یہ کہہ کر اس نے نہایت انہماک اور جوش کے ساتھ ایسا راگ چھیڑا کہ محفل کا رنگ ہی اچانک بدل گیا۔ بادشاہ اور دربار میں بیٹھے ہوئے لوگ مستی میں جھومنے لگے۔ سارے لوگ اتنے محو ہوئے کہ جب راگ ختم ہوا تو سب نے ہم آواز ہو کر واہ واہ کی صدا بلند کی۔ گلوکارہ نے نہایت خوشی سے بادشاہ کو آداب کہا اور کھڑی ہو گئی۔ شہزادے نے اپنا ہار اپنی گردن سے اتار کر گلوکارہ کی طرف پھینکا۔ شہزادے نے اپنی کمر میں بندھی قیمتی تلوار گلوکارہ کو بطور انعام پیش کی۔ اس دربار میں ایک فقیر بھی بیٹھا تھا۔ اس نے اپنی ساری جمع پونجی گلوکارہ کو انعام میں دے دی۔ یہ دیکھ کر بادشاہ بڑا حیران ہوا اور تینوں سے اس کا سبب پوچھا۔ شہزادے نے جواب دیتے ہوئے کہا، بابا صحیح میں تمہارے جوان بیٹی ہوں۔ آپ کا فرض تھا کہ آپ میرے لیے کسی مناسب رشتے کا انتظام کرتے، مگر آپ نے اب تک اس حوالے سے کچھ بھی نہیں کیا ہے۔ میں بھی یہ سارا منظر دیکھتی رہی اور آخر کار یہ فیصلہ کیا کہ کیوں نہ آج رات کہیں نکل جاؤں اور کہیں جا کر اپنی مرضی سے زندگی گزاروں۔ اب جب گلوکارہ نے بڑے محفل کچھ گزری ہے اور کچھ گزر جائے گی، تب یہ بات میرے دل کو لگی کہ زندگی کچھ گزر چکی ہے اور کچھ گزر جائے گی۔ گلوکارہ کے منہ سے یہ الفاظ سن کر مجھے بہت خوشی ہوئی۔ اس خوشی میں میں نے اپنا قیمتی ہار اس کو دے دیا ہے۔ بادشاہ نے اپنی بیٹی کی بات سن کر اپنے بیٹی کی طرف دیکھا۔ شہزادے نے بھی اس طرف باادب ہو کر کہا، بابا صحیح میرے پاس ایک خوبصورت اور تیز تلوار تھی۔ میں بھی ہمیشہ یہ خیال کرتا تھا کہ آپ کے بعد میں جب تخت پر بیٹھوں گا تب اس تلوار کے ساتھ جا کر جنگ کے میدان میں لڑوں گا اور بہت سے ممالک فتح کروں گا، مگر آج تک اس تلوار کو آزمانے کا کوئی موقع ہی نہیں ملا۔ بالآخر میں نے یہ خیال کیا کہ کیوں نہ آپ کو مار کر بادشاہت حاصل کر لوں اور پھر جا کر دیگر ممالک کو فتح کروں۔ اسی لیے آج رات میں نے ارادہ کیا ہوا تھا کہ آپ کو مار کر میں بادشاہ بن جاؤں، مگر ابھی جب اس گلوکارہ نے یہ بات کی تب میں نے سوچا کہ جوانی تو کچھ گزر چکی ہے اور کچھ گزر جائے گی، اسی لیے وہ تلوار میں نے اس گلوکارہ کو دے دی۔ اب یہ تلوار نہ میرے پاس ہوگی اور نہیں کبھی میں ایسی بات سوچوں گا۔ بادشاہ نے ان دونوں کی باتیں سنی اور پھر فقیر کی طرف دیکھا۔ فقیر نے بڑے ادب سے بادشاہ کو سلام کیا اور عرض کی، بادشاہ سلامت، میں نے جوانی ہی سے کسی حسین شہزادی کے ساتھ شادی کرنے کا سوچا تھا اور اس کے اخراجات کے لیے میں نے پائی جوڑ کر یہ رقم جمع کی تھی، مگر اب یہاں جب اس گلوکارہ نے یہ بات کہی تو میں نے خیال کیا کہ میری عمر بھی کچھ گزر گئی ہے اور کچھ گزر جائے گی۔ اب کیوں اس دنیا کے لالچ میں مزید ذلیل و خوار ہوتا پھروں، کہاں ایک فقیر اور کہاں ایک شہزادی، یہ بات بالکل انہونی ہے۔ یہ سوچ کر میں نے اپنی جمع پونجی اس گلوکارہ کو دے دی، اسی لیے نہ میرے پاس کوئی رقم ہوگی اور نہ ہی میرے دل میں ایسے خیالات جنم لیں گے۔ بادشاہ نے تینوں کے جوابات سنے اور اس کی ذہانت پر بہت خوش ہوا۔ فوراً قاضی کو بلوا لیا اور اپنی بیٹی یعنی شہزادی کی شادی اس فقیر کے ساتھ کر دی اور حکومت کا سارا کاروبار اپنی جیتی جی
اپنے بیٹے کے حوالے کر کے خود زندگی کے باقی دن خدا کی عبادت میں گزارے۔ معزز سامعین، ڈیئر ویورز، آپ اس سے کیا نتیجہ اخذ کرتے ہیں کمنٹس میں ضرور مطلع کیجیے، تاکہ آپ کے کمنٹ سے مجھے بھی کچھ علم حاصل ہو سکے اور آپ کو بھی کچھ معلومات حاصل ہو سکے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔